الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز سے آپ مطلع ہو سکیں. آج ہم فن اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی ایک معتبر اور بنیادی کتاب اصول الشاسی شروع کریں گے. اصول الشاسی یہ فن اصول فقہ میں ہے. کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے اس کا نام جاننا، اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طالب علم، اگر بندہ جو سیکھنے والا ہے وہ انہیں جانتا ہے تو اسے سیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی. وہ دلچسپی کے ساتھ اسے سیکھے گا اور آسانی سے ان علم کو حاصل کر لے گا. جو بھی علم حاصل کرتا ہے یا کوئی فن حاصل کرتا ہے، فن سیکھتا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اسے سیکھے گا اور اس کی طرف اسے رغبت پیدا ہوگی. تو کیونکہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ فن اصول فقہ میں ہے. اصول فقہ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اس کا نام ہوا. اس فن کا نام، اس علم کا نام اصول فقہ ہے. اب تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، تعریف دو طرح کی جاتی ہے. اصول فقہ کی تعریف دو طرح کی جاتی ہے. ایک ہے حد اضافی، ایک ہے حد لقبی. حد اضافی کسے کہتے ہیں؟ حد لقبی کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ اسے سماعت کر لیں. حد اضافی کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کرنا. اصول فقہ دیکھیں، یہاں پہ اصول مضاف ہے الفقہ کی طرف. اصول الفقہ میں اصول مضاف ہے فقہ کی طرف. اصول کی الگ تعریف کرنا، فقہ کی الگ تعریف کرنا، یہ حد اضافی کہلائے گا. حد اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف الگ الگ کی جاتی ہے. اور حد لقبی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے مجموعے کو ملا کر کے ایک تعریف کی جاتی ہے، یعنی دونوں کے مجموعے کی تعریف کی جاتی ہے. تو اصول فقہ کی حد اضافی، سب سے پہلے اصول یہ اصل کی جمع ہے. اصول اصل کی جمع ہے. اصول کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کسی غیر کی بنیاد ہو، جس پر دوسرے کی غیر کی بنیاد ہو، اسے اصل کہتے ہیں. اور اصل کی جمع کیا ہے؟ اصول. فقہ کی آسان تعریف، سب سے آسان تعریف یہ ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. نفس کا جاننا جو اس کے لیے حلال ہے اور جو اس کے لیے حرام ہے. یعنی نفس کے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اسے جاننا یہ فقہ کہلاتا ہے. فقہ کی یہ آسان تعریف ہے. تو اس طرح یہ اصول فقہ کی حد اضافی ہو گئی. اور حد لقبی، اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ وہ قواعد یعنی جن کے ذریعے سے ہم احکام شرعیہ کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ قواعد جن کے ذریعے سے ہم احکام شرعیہ کو نکالتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں. یعنی احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے اور استخراج کرنے کا علم. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہے. یعنی ادلہ اربعہ جو ہیں، یعنی قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اجماع امت قیاس، یہ 4 ادلہ ہیں، یہ 4 دلیلیں ہیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے، اسی کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ان ادلہ اربعہ سے بحث کی جاتی ہے، انہی سے بحث کر کے احکام کو نکالا جاتا ہے، تو یہ اس کے موضوع ہوئے۔ اور غرض کیا ہے؟ غرض ادلہ اربعہ کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو نکالنا، یہ ہے غرض۔ یہ غرض کی 2 قسمیں ہیں، سمجھ لو، غرض قریب، غرض بعید۔ غرض قریب کیا ہے؟ ادلہ اربعہ کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو نکالنا، احکام شرعیہ کو جاننا، یہ ہے غرض قریب۔ غرض بعید کیا ہے؟ ان احکام شرعیہ کو نکال کر اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہونا، جنت میں جانا کے لائق بننا، یہ ہے غرض بعید۔ اب آئیے ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو ابتدائی باتیں تھیں اسے پڑھ لی ہے۔ سب سے پہلے یہ اصول الشاسی کے جو مصنف ہیں یہ کون ہیں؟ اصول الشاسی کے مصنف کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس کے مصنف ہیں کون، کیونکہ پہلے کے بزرگان دین یہ بہت زیادہ مخلص ہوتے تھے، ان کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ بہت بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے، بڑے بڑے کام انجام دینے کے باوجود یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا نام ہو۔ اس وجہ سے یہ جو کتاب ہے اصول الشاسی، اس کے جو مصنف ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں جو مخلص تھے۔ اسی وجہ سے جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے کتاب تو لکھ دیا، کتاب لکھنے کے بعد اپنا نام ذکر نہیں کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مصنف ابو اسحاق اصفرانی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مصنف ہیں اسحاق بن ابراہیم اصفرانی، نام ان کا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں یہ نظام الدین شاسی ہیں۔ تو اور اس کتاب کا نام اصول الشاسی کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے کتاب الخمیس۔ اصول الشاسی کا دوسرا نام کتاب الخمیس ہے۔ جنہوں نے اصول الشاسی کا دوسرا نام کتاب الخمیس کہا ہے، انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں نظام الدین شاسی ہیں۔ اچھا، کتاب الخمیس کیوں اس کتاب کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ جو اس کتاب کو کتاب الخمیس کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصنف تھے جب یہ 50 سال کی عمر میں تھے تب انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا، اس کتاب کو لکھا، اسی وجہ سے اس کتاب کا دوسرا نام کتاب الخمیس ہے۔ تو آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں، اس کے خطبے کو پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ، پھر آئندہ سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعنی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ، والصلاۃ علی النبی وصحابہ، والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ تمام اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مصنف نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اس کے علاوہ سے شروع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو علم اصول فقہ میں کتاب لکھی گئی ہے، یہاں پہ بسم اللہ کو ذکر کرنا اور حمد بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس چیز میں کتاب لکھی گئی ہے چاہیے تھا انہیں کہ فوراً مقصد کو بیان کرتے، مقصد کو شروع کر دیتے۔ بسم اللہ بیان کرنا اور الحمد شریف کو بیان کرنا، اس کی کیا حاجت تھی؟ دراصل بسم اللہ انہوں نے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا، کتاب کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی موافقت کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ کو ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ کے ذریعے شروع کیا ہے، شروع میں بسم اللہ موجود ہے۔ نیز بسم اللہ کے ذریعے شروع کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے تاکہ حدیث پاک میں عمل ہو جائے۔ حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا
بسم اللہ فہو ابتر، دوسری روایت میں ہے فہو اقطع، یعنی ہر وہ عظیم الشان کام، شان کام جسے بسم اللہ کے ذریعے شروع نہ کی جائے تو وہ بے برکت ہے یا وہ ادھورا ہے۔ تو اس وجہ سے تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا، نیز اس وجہ سے کہ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے، کسی کام کے کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کیونکہ یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے اور ان کے طریقے پہ چلنا ایک امر مستحسن ہے، ایک اچھا کام ہے، اس وجہ سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے لکھا۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ سے شروع کرنے کے بارے میں حدیث پاک وارد ہے، حدیث پاک میں جس طرح آیا ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر و اقطع وغیرہ کے الفاظ جو آئے ہیں، اسی طرح حمد کے بارے میں بھی تو آئے ہیں، حمد کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع، ہر ذی شان کام، ہر عظیم الشان کام جسے بسم اللہ کے، جسے حمد باری تعالیٰ کے ذریعے سے شروع نہ کی جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو مصنف نے بسم اللہ کو پہلے بیان کیا، حمد کو بعد میں بیان کیا، ایسا کیوں؟ حمد کو پہلے بیان کیوں نہیں کیا؟ دراصل کیونکہ یہاں پہ دونوں کے بارے میں حدیث وارد ہے، تو کیا حدیث میں تعارض ہے؟ حدیث میں تو تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ تعارض سے خالی ہے، تو پھر اس میں تطبیق کس طرح دی جائے گی؟ بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی کام اس سے شروع نہیں کی جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، اسی طرح حمد کے بارے میں بھی ہے، تو ایک کام کو شروع کرتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے یا الحمدللہ پڑھے، اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ سے شروع نہیں ہوئی، اگر الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی، تو پھر بندہ کرے تو کیا کرے؟ اس میں تطبیق، دو حدیث میں تطبیق کس طرح دی جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ابتدا کی، شروع کرنے کی ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدائی حقیقی، ایک ہے ابتدائی عرفی، اور ایک ہے ابتدائی اضافی۔ ابتدائی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے مقدم ہو، ہر چیز سے جو مقدم ہو اسے کہتے ہیں ابتدائی حقیقی۔ ابتدائی اضافی کہتے ہیں جو کسی چیز کی طرف، کچھ چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلے ہو، شروع میں ہو، اسے کہیں گے ابتدائی اضافی، یعنی اضافت کرتے ہوئے، دوسرے کی طرف اضافت کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، شروع میں ہے، اس وجہ سے اسے کہیں گے ابتدائی اضافی۔ تیسری جو ہے ابتدائی عرفی، ابتدائی عرفی وہ ہے جو مقصود سے پہلے ہو، وہ ابتدائی عرفی ہے، یعنی مقصود جو ہے اپنا، اس مقصود سے پہلے چاہے کچھ بھی ہو، وہ ابتدائی کیا ہے؟ عرفی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پہ جو بسم اللہ والی حدیث ہے وہ ابتدائی حقیقی پر محمول ہے، یعنی اس سے مراد ابتدائی حقیقی ہے، اور حمد باری تعالیٰ سے مراد ابتدائی عرفی ہے، یعنی حمد باری تعالیٰ سے شروع کرنے والی جو حدیث ہے وہ ابتدائی عرفی پر محمول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بسم اللہ والی جو حدیث ہے وہ حمد ابتدائی حقیقی پر محمول ہے، اور حمد باری تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ ابتدائی اضافی والی، ابتدائی اضافی پر محمول ہے، اس طرح وہ تطبیق دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مومنوں کے درجے کو بلند کیا، جس نے مومنوں کے منزل کو، درجے کو، مرتبے کو بلند کیا، بھی کریمی خطابی ہی، اپنے معزز خطاب کے ذریعے سے۔ الحمدللہ، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، ستودن یعنی تعریف کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے مدح، اور ایک ہے شکر۔ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر کسی کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے، اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے، اور مدح کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنے کو، چاہے وہ اختیاری خوبی پر ہو یا غیر اختیاری خوبی پر ہو۔
مدح یہ مطلقاً زبان سے تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں، اور شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے بدلے تعریف کرنے کو۔ نعمت کے بدلے اگر تعریف کی جائے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو، تو وہ ہے شکر۔ حمد کیا ہے؟ یعنی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، چاہے وہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو۔ اور شکر ہے کہ نعمت کے بدلے تعریف کی جائے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو۔ اور مدح ہے کہ زبان سے تعریف کی جائے، اور چاہے وہ اختیاری خوبی پر ہو یا غیر اختیاری خوبی پر ہو۔ اللہ، لفظ اللہ یہ علم ہے اس ذات کا جو جامع ہے تمام صفات کمال کو۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، اپنے مکرم خطاب کے ذریعے سے جس نے مومنوں کے درجے کو بلند کیا، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ بھی کریمی خطابہ سے اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے فرما رہا ہے انتم اعلون، یعنی تم ہی بلند ہو، تم لوگ ہی بلند ہو۔ اس کی طرف یہاں پہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں اپنے قول اعلی منزلۃ المؤمنین سے۔ یہاں پہ بھی کریمی خطابہ میں یہاں پہ جو اضافت ہے، کریم کی اضافت خطاب کی طرف ہے، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہے؟ بخطاب کریم، یعنی بخطابہ الکریم، بخطابہ الکریم اصلی عبارت ہوگی یہ، کیونکہ خطاب یہ موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے، یہاں پہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، عالمین نہیں ہے بلکہ لام کے کسرہ کے ساتھ عالمین ہے، اور عالموں کے درجے کو بلند کیا، بمعانی کتابہ، اپنی کتاب کے معنی سے، یعنی اس سے پہلے معنی سے پہلے مضاف پوشیدہ ہے، یعنی بفہمی معنی کتابہ، اپنے کتاب کے معنی کو سمجھا کر، اپنے کتاب کے معنی کو سمجھنے کی طاقت دے کر جس نے عالموں کے درجے کو بلند کیا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَالثَّوَابِ، اور اس نے خاص کر لیا اس میں سے، ان لوگوں میں سے، یعنی عالم میں سے جو علماء ہیں، علماء میں سے اس نے خاص کیا مستنبطین کو، مجتہدین کو، بمزید الاصابت، مزید اصابت کے ساتھ، زیادتی اصابت کے ساتھ، یعنی درستگی کے ساتھ، وثوابہ، اور زیادتی ثواب کے ساتھ۔ یہاں پہ مزید جو ہے یہ مصدر میمی ہے، یعنی زیادت کے معنی میں ہے، مزید مصدر میمی ہے۔ مستنبطین یعنی مجتہدین، جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کو استخراج کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، انہیں مجتہدین کہتے ہیں، انہیں مستنبطین کہتے ہیں۔ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ، اور درود و سلام ہو نبی مقدم شفیع معظم پر اور آپ کے اصحاب پر، اور سلام ہو ابو حنیفہ اور آپ کے احباب پر۔ الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں دعا کو۔ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، لغوی اعتبار سے صلاۃ کہتے ہیں دعا کو۔ صلاۃ کی اضافت جب اللہ کی طرف کی جائے تو معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا۔ صلاۃ کی اضافت جب پرندوں چرندوں کی طرف کی جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے تسبیح کرنا۔ صلاۃ کی اضافت جب عام لوگوں کی طرف کی جائے تو اس وقت ہوتا ہے طلب رحمت یا مغفرت طلب کرنا۔ اس طرح صلاۃ کے مختلف معنی ہیں۔ اور نبی پاک پر صلاۃ ہو اور آپ کے اصحاب پر، واصحابہ۔ اصحاب یہ صحابی کی جمع ہے، اصحاب یہ، اس میں تین قول ہے اصحاب کس کی جمع ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصحاب صاحب کی جمع ہے، جس طرح اطہار یہ طاہر کی جمع ہے، اسی طرح اصحاب صاحب کی
جمع ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب صحب کی جمع ہے، ہا کے ساکن کے ساتھ صحب، کہ اصحاب صحب کی جمع ہے، جس طرح کہ انہار نہر کی جمع ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب یہ صحیب کی جمع ہے، جیسا کہ اشراف یہ شریف کی جمع ہے۔ جس طرح اشراف شریف کی جمع ہے، اسی طرح اصحاب صحیب کی جمع ہے۔ یہ تین اقوال ہیں کہ اصحاب یا تو صاحب کی جمع ہے، یا صحب کی جمع ہے، یا صحیب کی جمع ہے۔ اصحاب سے مراد کیا ہے؟ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ساتھی سے مراد کون ہے؟ یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ ہیں صحابی، وہ اصحاب سے مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، دیکھنے کا لفظ کہتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جو نابینا تھے، اور بہت سارے ایسے صحابی ہیں جو دور میں بیٹھے تھے، کسی وجہ سے دیکھ نہیں پائے، لیکن صحبت ان سے پائے ہیں، صحبت انہیں ملی ہے، تو کیا انہیں صحابی نہیں کہیں گے؟ انہیں بھی صحابی کہیں گے۔ نیز یہاں پہ جو قید لگائی جا رہی ہے کہ صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ سے ملیں، آپ کی صحبت پائیں، اور ایمان کی حالت میں آپ کا انتقال ہو۔ صحیح قول یہی ہے، اور اس تعریف سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اگر ان کا ایمان لانے اور انتقال کے درمیان اگرچہ ردت، یعنی اگر وہ مرتد ہو گئے ہوں، تب بھی ان سے صحابی کا نام زائل نہیں ہوگا، تب بھی وہ صحابی کہلائیں گے۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے احباب پر، آپ کے قریبی جو شاگرد وغیرہ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ان پر سلام ہو۔ غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح الصلاۃ والسلام علی ابی حنیفہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ مستقلاً غیر انبیاء کی طرف صلاۃ و سلام کی نسبت نہیں کی جا سکتی، غیر انبیاء پر مستقلاً صلاۃ و سلام نہیں بھیج سکتے، ہاں بتبعہ بھیج سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے بھیجیں، پھر ان کے پیروی میں، ان کی تبعہ میں بھیج سکتے ہیں، یعنی اس طرح الصلاۃ والسلام علی النبی وعلی ابی حنیفہ وعلی فلاں فلاں فلاں، اس طرح بھیج سکتے ہیں، بالاستقلال نہیں بھیج سکتے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مستقلاً بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہاں پہ السلام علی ابی حنیفہ، کیونکہ مصنف مستقلاً یہاں پہ بھیج رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے مصنف کے نزدیک مستقلاً غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام بھیجنا جائز ہے۔ یہاں پہ صاحب اصول الشاسی نے خاص کیا اعلی ابی حنیفہ، مستنبطین میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہاں پہ جو صاحب اصول الشاسی ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ابی حنیفہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حنفی ہیں، جو مصنف ہیں وہ حنفی ہیں۔ وبعد یعنی حمد و ثنا کے بعد، بعد کیونکہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، وبعد ای بعد الحمد والثناء، یعنی حمد و ثنا کے بعد۔ فإن اصول الفقہ اربعۃ، بے شک اصول فقہ چار ہیں، بے شک اصول فقہ چار ہیں۔ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس۔ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد مکمل کتاب اللہ مراد نہیں ہے، یعنی کتاب سے مراد تو اولاً یہاں پہ قرآن پاک ہے، دوسری کتاب مراد نہیں ہے، اور پھر کتاب اللہ سے مراد پورا قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں 500 آیتیں ہیں، جس سے مسائل استخراج کیا جاتا ہے، جن سے مسائل نکالا جاتا ہے، وہ کل 500 آیتیں ہیں۔ تو یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد 500 آیتیں ہیں، اور سنت رسول اللہ سے مراد بھی تمام احادیث نہیں ہیں، یہاں سنت سے مراد احادیث ہیں، اور
تمام احادیث مراد نہیں ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں 5000 احادیث ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اور وہی یہاں مراد ہیں۔ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، یہاں پہ الامت میں جو الف لام ہے وہ الف لام عہدی ہے، یعنی یہاں امت سے مراد امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دوسری امت کا اجماع یہ حجت نہیں ہے، صرف امت محمدی میں اجماع حجت ہے اور اجماع کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ والقیاس، اور قیاس یہ بھی ایک مستقلاً ایک حجت ہے، مستقلاً اس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اور قیاس جو ہوگا یہ انہی یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع پر قیاس کیا جائے گا، انہی سے قیاس کیا جائے گا۔ ولا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام، اور ضروری ہے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں، 4 ادلہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے یعنی ان ابحاث کے ذریعے سے جان لیا جائے احکام کو نکالنے کا طریقہ، اس پہ بحث کر کے ان احکام یہ جو ادلہ ہیں، اصول فقہ کے جو 4 ادلہ ہیں، ان پہ بحث کر کے مسائل نکالنے کا طریقہ کیا ہے، مسائل کس طرح نکالتے ہیں، اسے جان لیا جائے۔ کتاب اللہ یہاں پہ جو اصول فقہ 4 بیان کیے گئے ہیں، یعنی ادلہ اربعہ جو 4 بیان کیے گئے ہیں، اس کی دلیل حصر سماعت فرما لیں۔ دلیل حصر اس طرح ہے کہ جس سے مسائل کو ثابت کیا جائے گا، جس سے مسائل نکالا جائے گا، یا تو وہ وحی ہوگی یا غیر وحی، یا تو وحی سے مسائل کو استنباط کیا جائے گا، نکالا جائے گا، یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے نکالا جائے، اگر وحی سے مسائل کا استخراج کیا جائے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ وحی مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا کیا معنی؟ یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جسے نماز وغیرہ میں پڑھا جاتا ہو۔ اگر وحی مطلوع ہے تو وہ قرآن پاک، اور اگر وحی غیر مطلوع ہے تو وہ سنت یعنی حدیث مبارک۔ اور اگر استخراج غیر وحی سے ہو، وحی سے استخراج نہ ہو، اگر بحث وحی سے نہ ہو بلکہ غیر وحی سے ہو، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو تمام کا قول ہوگا یا بعض کا قول، یعنی تمام کے قول سے استخراج کیا جائے گا، بحث کی جائے گی، یا بعض کے قول سے۔ اگر تمام کے قول سے بحث کی جائے، تمام کے قول سے اگر مسئلہ کو نکالا جائے تو اسے کہیں گے اجماع، اور اگر بعض کے قول سے نکالا جائے تو وہ ہے قیاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔